سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کیا ہے جناب اسپیکر؟ فوجداری مقدمات سپریم کورٹ آتے ہیں لیو ٹو اپیل کے ساتھ، کئی دفعہ ایز اے رائٹ بھی آتے ہیں جب اوریجنل آرڈر ریورس ہوا ہو، دیوانی مقدمات آتے ہیں، بینکنگ سے نکلے ہوئے مقدمات آتے ہیں، کمپنی بینچز سے نکلے ہوئے مقدمات آتے ہیں، سروس ٹریبیونل کے مقدمات آتے ہیں، اور اس طرح کے اور بہت سارے، اور یہ آئینی بھی۔ ہم لوگوں نے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہم اپنے پولیٹیکل ایشوز بھی ہر وقت ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہیں پہ جائیں اور وہیں پہ سیٹل ہوں، کیونکہ ہم اکٹھے بیٹھ کے حل نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے، ہم نے نادانیاں اتنی کی ہیں کہ آپ نے اپنی ساری طاقت، اپنا سارا اختیار دیوار کے اس پار دے دیا ہے۔ کچھ اس پار ہے، کچھ اس سے آگے ہوگا۔ میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں۔ یہ کب واپس آنا ہے؟ جب آپ نے اپنا اختیار استعمال کرنا شروع کرنا ہے، اور وہ اختیار ایک ہی ہے، وہ قانون سازی کا ہے۔ آپ وہ قانون بنائیں جس کا فائدہ لوگوں کو ہو۔ میں تو ابھی ضابطۂ فوجداری کا ایک پیکج لے کے آ رہا ہوں جس میں 90 ترامیم ہیں، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اریسٹ ڈیٹینشن سے لے کے FIR کے اندراج سے لے کے چالانوں کے داخل ہونے سے لے کے پروسیکیوشن کے رول سے لے کے بے گناہ لوگوں کو ضمانتوں کن گراؤنڈز پہ ہونی چاہیے اس میں آسانی کرنے سے لے کے ٹرائلز کی ٹائم لائنز کے 1 سال کے اندر ٹرائل کمپلیٹ ہوگا ورنہ اس جج کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہے۔ اس آئینی پیکج میں بھی بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز کا ذکر ہوا۔ اسد قیصر صاحب، اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پہ، میں یہ پیکج لے کے میں چیلنج کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے، جس بار ایسوسیشن اور کاؤنسل کا آپ نام لیں گے، یہ پیکج اگر وہاں سے ڈیفیٹ ہو میں جواب دہ ہوں گا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جو تجاویز آئی تھی ان کو آپ وہیں پہ آگ لگا دیں اور کنویں میں پھینک دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ تجاویز جب اس کو لے کے آنا ہے اس وقت اگر ہوتی تو ہم ذمہ دار ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ بھی کر دو، حکومت چاہتی ہے یہ بھی کر دو، حکومت چاہتی ہے یہ بھی کر دو۔ آئینی عدالتوں پہ، جوڈیشل کمیشن میں پارلیمان کے افیکٹو رول پہ، سپیریئر کورٹس کے ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کے فلاڈ ہونے پہ اور ان کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے ایفیشنسی کو مس کنڈکٹ یا ریموول کی گراؤنڈ بنانے کے لیے پاکستان کی وکلا برادری پچھلے کئی سالوں سے مطالبے کر رہی ہے۔ آئی ایم پارٹ آف پاکستان بار کاؤنسل۔ اس میں لکھا ہم نے کہ وہ جج جو سرکاری مراد تو لے رہے ہیں، گاڑی پہ جھنڈا بھی لگاتے ہیں، ایک اسکارٹ آگے ایک پیچھے، اگر یہ وزراء اور پارلیمنٹیرین کریں تو وہ ولن ہے معاشرے کے۔ ان کا یہ بھی فرض ہے کہ جو غریب آدمی بکری بیچ کے، بھینس بیچ کے، وکیل کر کے آپ کے سامنے آتا ہے، اس کو 1800 تاریخیں نہ دیں، اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو انصاف دیں اور وقت پہ دیں۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ میرے مقدموں میں، یہ اٹک کا مقدمہ ہے، 2003 کا واقعہ، آج 2024 میں کھڑے ہیں، سزائے موت ہو گئی۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ جی نہیں، یہ سزائے موت کا کیس نہیں، عمر قید ہو گئی، 2 بندے چھوڑ دیے، 2 کو سزا کر دی۔ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ایک ایویڈنس پہ ایک کو چھوڑو، ایک کو رکھو، یا پک اینڈ چوز ہے۔ آئیڈیل کیس۔ اپیل دائر کی سپریم کورٹ میں، 2016 سے اپیل 8 سال سے پڑی ہے، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی لیو سٹیج بھی نہیں آئی۔ پچھلے مہینے البتہ وہ دونوں کزنز میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا سر آپ کی کوششوں کا بہت شکریہ، ہم سزا پوری کر کے گھر آ گئے ہیں۔ اب سپریم کورٹ جانے، وہ کاغذ جانے اور آپ جانے۔ ہمیں بتائے سر، میں وہ یہ گور بیٹھے ہیں، میں وہ فی کیسے جسٹیفائی کروں جو انہوں نے مجھے دے رکھی ہے، اور میں کس سے حساب مانگوں؟ اور کل اگر وہ اپیل میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے، اٹس اے ونڈرفل کیس، پک اینڈ چوز ہے۔ اگر وہ بری ہوتے ہیں تو وہ 8 سال میں نے اور آپ نے دینے ہیں، کس نے دینے ہیں ان کو واپس جو انہوں نے جیل میں گزارے ہیں؟ ہم نے اس میں کیا لکھا ہے؟ ہم نے 8 دن گزارے ہیں،
میں حاضر ہوں بھائی، میں حاضر ہوں تیرے لیے، میں جواب دے ہوں اس کے لیے، میں جانے کو تیار ہوں شیر افغان. مجھے ایڈریس دا چیئر پلیز، ایڈریس دا چیئر. 8 دنوں کی تلافی اسپیکر، 8 یہ 6 مہینے والے 8 دن کی تلافی، 8 دن کی تلافی میں اسپیکر صاحب نے 8 دنوں کو کوئی 3.25 دن پہ کر دیا. آپ ہمارے ساتھ ہنستے کھیلتے رہے ہیں، شکر ہے اللہ. جی ایڈریس دا چیئر. میں نے جناب اسپیکر جو بات کر رہا ہے 2 منٹ اور لوں گا کیونکہ یہ چہمیں گوئیاں ختم ہو سر. یہ چوری، ڈکیتی، رازنی، چھپنا چھپانا، شب خون مارنے، یہ ساری چیزیں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں سر. کہ کیا لکھا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو دوبارہ 18ویں ترمیم کی روح کے مطابق بنایا جائے. میں چیف جسٹس اور جسٹس منصور شاہ صاحب سے آن ریکارڈ یہ باتیں کر رہا ہوں. میں نے کہا ہماری 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی ہے، اس میں 4 اپوزیشن ہیں، 4 ٹرینی بینچز ہیں، بیلنسڈ ہے بالکل، اور پارٹی لیڈرز اسے نومینیٹ کرتے ہیں شیئر کے مطابق. ہم وہ مرج کرنا چاہتے ہیں. بار کاؤنسلز، بار ایسوسیشنز بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ادھر سے سر فیصلہ آتا ہے کہ یہ ریکمینڈ ہے اپوائنٹمنٹ کے لیے. آئین میں لکھا ہے کہ آپ 6-2 کے ساتھ 2/3 اکثریت کے ساتھ ان کی نومینیشن کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں ریزنز دے کے. جناب اسپیکر خواجہ صاحب گواہ ہیں، نوید قمر صاحب گواہ ہیں، بڑی دفعہ شرمساری اٹھائی ہے، بڑی دفعہ بے آبرو ہوئے ہیں. 8-0 کے ساتھ پشاور کی اپوائنٹمنٹس تھی پچھلے سال. 2 ججز کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب رپورٹس تھی. سینیورٹی بھی وائلیٹ ہوئی تھی، ان کی سروس سے آ رہے تھے. ان کی نومینیشنز ہم نے کنفرم نہیں کی. 8 پارلیمنٹیرینز نے، سواتی صاحب بھی تھے، علی محمد بھائی بھی تھا اس میں. علی محمد صاحب ایسے ہی تھا نا؟ جی. کیا ہوا ہے؟ اب ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں، بہت معتبر ہیں جی. دماغ کٹھے بیٹھ کے لگایا، دونوں وہ بھی لائیں گے، دونوں کو اکٹھا کر کے متفقہ فیصلہ کر دیا. 6 سے بھی آگے نکل گئے. پرسوں یعنی 48 گھنٹے کے اندر پتہ چلا کہ ریٹ پٹیشن فائل ہوئی ہے. ایک جج صاحب نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا ہے، سسپینڈ کیا، انہوں نے آرڈر کیا اس کا اوتھ کرا دو. واہ جی واہ، پارلیمان کی بالادستی، کیا بات ہے. ہم نے کہا کہ 8 کے 8 بندے مرج کرتے ہیں. اب میں ساری باتیں بتاؤں گا. شاہ صاحب نے اور قاضی صاحب نے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے فوراً بعد یہ بات ہوئی تھی، آن ریکارڈ ہوں میں، اٹارنی جنرل میرے ساتھ تھے. انہوں نے کہا یہ بیلنس خراب نہ کریں، ہمارے 6 ججز ہیں، آپ 6 تک محدود کریں. 4 وہ ہیں ہی ہیں، ان کو لے آئیں. لا منسٹر اٹارنی جنرل بھی آپ کے کھاتے میں پڑتا ہے، تو آپ 4 کو کر دیں. ہم نے ان کی مان لی ہے. 4 پارلیمنٹیرینز، 1 وزیر قانون، 1 اٹارنی جنرل، باقی بار کا نمائندہ. یہ نیا کمیشن ہے. کمیشن کو کس لیے کیا کہ یہ جو روز بے توقیری ہوتی ہے پارلیمانی کمیٹی کی، یہ نہ ہو، ہماری عزت بچ جائے یار خدا کے لیے. اگلی چلے سر، اس کمیشن کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے ججز کی پرفارمنس ایویلویٹ کیا کریں. کون سی پاکستان میں ایسی سروس ہے جس کی پرفارمنس ایویلویٹ نہیں ہوتی؟ ہے ایک سروس، اعلیٰ عدلیہ ہے، کیونکہ اس وقت لارڈ شپس آتے تھے، ہارس ہیئر وگ پہن کے آتے تھے. ان کے اپنے اندر بڑا کچھ ہے. ایک اندر ہوا ہے، اس کا حساب ہو رہا ہے، پوچھیں جا کے. آہستہ. اچھا میں صرف ایک استدعا ہے، صرف ایک استدعا ہے آپ سے، یہ ہاتھ جوڑ کے 5 منٹ اور دے دے، ہاتھ پہ نہ بولا کرے بس پلیز. ایڈریس دی چیئر. میں سارا کچھ عرض کروں گا. جناب اسپیکر، ہم نے کیا کیا؟ تجویز یہ ہے، قانون نہیں بنایا، تجویز یہ ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن جس کی سربراہی چیف جسٹس کریں گے، جس میں 6 اعلیٰ عدالت کے جج ہوں گے اور 6 لوگ ہم ہوں گے اور بار کونسل بیٹھی ہوگی، جو انہیں اپوائنٹ کرتی ہے، پھر ان کی کنفرمیشن کرتی ہے، جو انہیں گھر بھیجتے ہیں. وہ سالانہ رپورٹس لیں گے ہائی کورٹ سے، اپنے رولز بنا کے ایک چارٹ بنائیں گے، کس جج کے پاس کتنے مقدمے گئے، کتنے فیصلے ہوئے، کتنی تاریخیں پڑی. ایک عدالت میں ایک جج 12 مقدمے روز ڈیسائیڈ کرتا ہے، دوسری عدالت والا روز 1 کرتا ہے. یار کہیں تو بیلنس کرو.
مراد ایک ہے، اختیارات ایک ہے، لسٹ ایک جیسی ہے. جو نہیں کرتا وہ گھر جائے، کہ وہاں رہے. آپ کے وسائل پہ، آپ کے ٹیکس کی منی پہ، آپ کی تو 1,64,000 تنخواہ ہے. 3 دفعہ بل آئے ہیں کہ اس کو 2,20,000 کر دو، کہتے ہیں پارلیمان کھا گئی، پارلیمان کھا گئی. وہ 12 سے 15 لاکھ بھی لیتے ہیں. تو خدا کے لیے کئی بیلنس بھی کریں. جو کام نہیں کرے وہ گھر جائے. کیا اس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے؟ کمیشن رپورٹ بھیجے سپریم جوڈیشل کونسل کو، ایس جے سی کو، وہ 60 روز میں پابند ہوں گے، اس کو ڈسپوز آف کریں، یا واپس بھیجیں کہ جی آپ کی فائنڈنگز غلط ہیں. اس کے علاوہ 52 ترامیم اس لیے ہیں کہ جب آئینی عدالت آپ بناتے ہیں تو میرے وکلا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، کوئی 33-34 جگہوں پہ اس کی یا اس سے زیادہ جگہوں پہ کورسپونڈنگ امینڈمنٹ کرنا پڑتی ہے، جہاں پہ لفظ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ ڈالنا پڑتا ہے، جہاں پہ ورڈ سپریم کورٹ کو سبسٹیچیوٹ کر کے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کرنا پڑتا ہے. یہ ساری ایکسرسائز میں وہ کلوزز اتنی ہوں گی. مٹیریل کلوزز جو ہمارے حکومتی اتحاد نے جن باتوں پہ اتفاق رائے کیا وہ اس طرح سے ہیں. ہاں، بلوچستان والے دوستوں میں کنسنسس نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے صوبے کی جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، ہمارا رقبہ بہت بڑا ہے. بالکل دلیری کے ساتھ لے کے آئیں گے. آخری بات یہ ہے کہ سارے پروسیس میں مولانا فضل الرحمان صاحب، کیونکہ یہ اکثریتی ووٹ کے ساتھ نہیں ہونی، یہ 2/3 کے ساتھ ہونی ہے، ان کو بھی بتایا جس حد تک مجھے کہنا چاہیے تھا اور جس حد تک اس ان آفیشل سٹیج پہ بول سکتے تھے، وہ اس کمیٹی میں دوستوں کو ایک روز پہلے بھی بتایا اور کل بھی بتایا اور آئندہ بھی بتاتے رہیں گے. کل میٹنگ کے اختتام پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میں شکر گزار ہوں. انہوں نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا ہے ساری ایکسرسائز میں. ان کی بڑی اچھی تجاویز تھی اور ایک ہی بات تھی ان کی کہ جو لیگسی انہوں نے کہا مجھے میرے بزرگوں نے دی ہے کہ پارلیمان کو مضبوط رکھو، پارلیمان کو مضبوط رکھو اور پارلیمان کو مضبوط رکھو. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام اس لیے آپ لے رہے ہیں کہ آپ کو کچھ زیادہ خواب میں وہ آتے ہیں. ہم نے بھی بھگتا ہے جو آپ کے کندھوں پہ بیٹھ کے ڈیم بنانے کے علاوہ سارا دن ہمیں ہی ہانکتے رہتے تھے. یہ بیٹھا ہے یہ کس سے حساب لے گا؟ میں نے ہر پارٹی سے ایک کو دینا. آخری بات، اب انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت میں آپ عمر کی حد جو ہے وہ 68 پہ کیوں لے جا رہے ہیں، باقی جگہ پہ وہاں پہ ہے. تو سر عرض یہ ہے کہ یہ پہلا ایک تجویز تھی یہ کہ یہ تجویز بھی رکھیں اور دوسری بھی رکھیں، کیونکہ سر اگر آپ نے ایک معتبر ادارہ قائم کرنا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے پیرلل بھی ہو اور کئی حوالوں سے ان کا اختیار آئینی تشریحوں کے حوالے سے بہتر ہے، یو نیڈ ایکسپیرینسڈ برینز، یو نیڈ پیپل ود بیک گراؤنڈس. تو یہ چیزیں وہاں پہ طے ہوں گی. اب فضل الرحمان صاحب کی تجویز جو تھی وہ ہم نے مانی. بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جی بالکل. اسحاق ڈار صاحب کو بٹھایا. آپ لوگ بھی ہوں گے. تمام پارلیمانی جماعتیں جو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ہیں ان سے گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. اتفاق رائے کی ہماری کوشش ہے. یہ بات آپ کو آج ایک دفعہ پھر جناب اسپیکر عرض کروں گا کہ اس پہ تکے لگانے والی تنقید کرنے کی بجائے آپ مثبت تجاویز لے کے آئیں کمیٹی میں. جو آپ کی اچھی تجاویز ہوں گی ہم بھی سر نگوں کریں گے. جو ہم مناسب بات کریں آپ بھی اس انگیجمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو 75-77 سال سے پس رہے ہیں اور سر جھکا کے اداروں کے آگے عدالتوں کے کوریڈورز میں جو لوگ رل گئے ہیں ان کے لیے کچھ کریں. اپنے لیے بعد میں کریں گے. بہت شکریہ.